ابھی گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے اسی موضوع پر اور آپ بتا رہے تھے کہ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کیا کیا کہا. جی وہ بتا رہے جینی دیکھیے میں آپ کو کچھ تاثرات میری پہلی چونکہ ان سے انٹریکشن تھا، انٹریکشن تو نہیں تھا، مطلب میں تو صرف سننے والوں میں تھا، سامعین میں مجھے سعادت حاصل تھی کہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو خیر ایک تو یہ کہ جنرل عاصم منیر بالکل بھی اس حوالے سے کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرتے کہ فوج اپنے روایتی دائرہ کار سے نکل کے ایگریکلچر میں آ رہی ہے یا مائننگ میں آ رہی ہے یا آئی ٹی کے شعبوں میں آ رہی ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو واضح بھی کیا، انہوں نے کہا کہ چین کی ترقی میں فوج نے 60s میں اور 70s میں کردار ادا کیا. خود پاکستان کی انہوں نے مثال دی کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ ایگریکلچر ریولوشن جس کی وجہ سے ہم خوراک کے اندر خود کفالت کی طرف چلے، اس کی وجہ بھی بنیادی طور پہ اس میں بھی فوج نے اپنا کردار ادا کیا، ڈیمز میں اور بہت سارے کاموں میں. اور پھر انہوں نے انڈونیشیا کی مثال بھی دی کہ وہاں کی اکانومی کو کیسے آرگنائز کرنے کی وہاں کی فوج نے کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان کی فوج بھی یہ کام کر رہی ہے تو دراصل یہ سیکیورٹی سے ایک لنکڈ سچویشن ہے جس کے اندر ہم کام کرنے کے لیے اور اپنے پورا انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں کیونکہ فوڈ سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے ہماری سیکیورٹی. انہوں نے کہا کہ جس ملک میں فوڈ سیکیورٹی نہ ہو اس کی باقی ہر سیکیورٹی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے دوسرا جو ان کے بارے میں میرا تاثر بنا، ایک ان کی نظریاتی جہت ہے. یہ نظریاتی جہت ہماری فوج کی ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا تھا جنرل پرویز مشرف سے آنورڈ کہ وہ نظریاتی جہت بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی تھی. اچھا. لیکن جنرل عاصم منیر کی شخصیت میں وہ نظریاتی جہت بہت زیادہ ہے، یعنی نظریاتی طور پہ وہ اتنے پختہ ہیں کہ انہوں نے کل جو اپنی تقریر کا محور جو بنائے رکھا وہ 3 چیزوں کو بنائے رکھا: قرآن کو، اور قرآن ظاہر ہے انہوں نے جس طرح مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں نے بھی اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے پڑھا ہے، تو انہوں نے مجھ سے بھی اچھے اساتذہ سے یہ قرآن پڑھا ہے، تو لہٰذا ان کے مخارج و تجوید بہت عمدہ ہے. تو قرآن کو انہوں نے رکھا، دوسرا علامہ اقبال کو، اور تیسرا خود کے اینگل کو، فلسفے کو کہ ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جب یہ نظریاتی جہت پیدا ہو جاتی ہے کسی شخص پر جو اتنے طاقتور عہدے پہ ہو، تو پھر اس کے اثرات ملک پہ بھی آتے ہیں اور قوم پہ بھی آتے ہیں.